تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرات محترم، عالم علماء زمانہ سید المفسرین حضور حافظ بخاری علیہ رحمت و رضوان کی اس کی بابرکت تقریب میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور یہ اس کا آج آخری دن ہے۔ نماز فجر سے قبل کل کی تقریب منعقد ہوگی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں پر تشریف لے جائیں۔ حضرات، ابھی آپ نے ہمارے باہر کے آئے ہوئے ایک معزز مہمان کے تاثرات سماعت فرمائے اور عورتوں کے تعلق سے فرما رہے تھے کہ مجھے بہت دنوں سے خواہش تھی کہ ایسا آستانہ مل جائے کہ جہاں عورتیں نہ آتی ہوں۔ آج یہی آستانہ ملا کہ جہاں کوئی خاتون نظر نہیں آئی، اور آپ نے فرمایا یہی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان۔ میں سچ کروں کہ لوگوں نے صرف نعرے لگائے ہیں، مگر مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل اگر کیا ہے تو وہ خانقاہ مقدوس ہے۔ نعرے لوگ کل بھی لگا رہے تھے، آج بھی نعرے لگا رہے ہیں، اور میرے علم میں بہت سی خانقاہیں ایسی ہیں کہ جن کے سجادگان پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں اور اس مسلک کا نعرہ بڑی زورداری کے ساتھ لگاتے ہیں، مگر خود آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ عورتوں مردوں کا محمود مجمع آپ کو اس کی پنڈال میں اس کے میدان میں مل جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ عورتوں کے داخلے پر پابندی وہی سجادہ لگا سکتا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی خواہش نہ ہو، جس کے دل میں دنیا کی خواہش ہوگی وہ عورتوں کے داخلے پر پابندی ہرگز نہیں لگا سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں، عورتیں قبو شریف میں بھی آتی تھی مگر گھر کے اندر آتی۔ جب عورتوں کی تعداد بڑھی، اب یہ ہوا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے، تو ہمارے سیدنا بڑے مشائخ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عرس میں عورتیں نہیں آئیں گی۔ کچھ لوگوں نے مخالفت کی اور کچھ بہت مخصوص لوگوں نے مخالفت کی۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور عورتیں نہیں آئیں گی تو آمدنی میں فرق آ جائے گا۔ سید ابوبکر المشائخ نے جو امام الکاملین ہیں، جو سید المتوکلین ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا مجھے عورتوں کی اور مردوں کی آمدنی پر بھروسہ نہیں ہے، نہ مردوں کی جیبوں پر میری نظر رکھتی ہے، اور ہماری نظر رکھتی ہے تو انصاف پر۔
جب عقیدے کی بات آئی ہے، آج بھی کتب خانہ سمدیہ میں بندہ نواز کی تواریخ العذاب آج بھی بتائے گی کہ لوگوں سنو، جب عقیدے کی بات آ جائے گی تو تعلقات نہیں دیکھے جائیں گے، سیادت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ جب عقیدے کی بات آئے گی تو رسول کی، صحابہ کی، اہل بیت کی عزت کا، احترام کا بھرپور قیام رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، بندہ نواز نے یہ اختلاف اس خانقاہ سے کیا تھا کہ جس خانقاہ میں ایک عظیم فرد نے حافظ بخاری کی نماز جنازہ پڑھی اور نہایت گہرے تعلقات اس خانقاہ کے تھے، مگر جب اس خانقاہ کے لوگوں کی قدم رہ گئے اور صحابہ کی شان میں توہین کرنا شروع کی تو بندہ نواز نے، آج کل تو لوگ بغیر تحقیق کے فتویٰ لگا دیا کرتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، فتویٰ، یہ گمراہ، یہ کافر، یہ مذہب۔ مجھ سے بھی اس وقت میں کئی لوگوں نے پوچھا فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہاں ایک فلاں صاحب ایسا کر رہے تھے، اس خانقاہ سے ایسے کہا گیا۔ میں نے کہا سنو، میرے پاس کوئی آستانے کی طرف پیٹ مت یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر ثبوت کی بات کیا کرتے ہیں، ہم ثبوت کی بات کیا کرتے ہیں۔ جب ہمیں ثبوت ملے گا، شرعی ثبوت ملے گا، کبھی کسی کو گمراہ کہا جائے گا، کبھی کسی کو کافر کہا جائے گا۔ جب بندہ نواز پر وہ تحریک ہوگی تو بندہ نواز نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ پہلے قلم اٹھایا، خط لکھا کہ آپ نے اپنی کتاب میں ایسا ایسا لکھا ہے، آپ جواب دیجئے۔ ادھر سے جواب آیا، پھر ادھر سے جواب دیا، پھر ادھر سے جواب، کئی جواب ہوئے، اور جب آخر میں انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اپنے اس عقیدے سے توبہ نہیں کی، تب بندہ نواز نے تواریخ العذاب تسلیم فرمائی ہے اور اس خانقاہ سے ہمیشہ کے لیے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا۔ میرے محترم، آج جب دور یہ اختلاف کا دور ہے، آج جب یہ اختلاف کا دور ہے، آج عوام کے درمیان بھی اختلاف کا بیج بویا جا رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ خانقاہ سمدیہ میں آئے ہو، حضور حافظ بخاری کے ماننے والے ہو، حضور حافظ بخاری نے کبھی کسی سنی سے اختلاف نہیں کیا، بندہ نواز نے کسی سنی سے اختلاف نہیں کیا ہے، اکبر المشائخ نے کسی سنی سے اختلاف نہیں کیا ہے، بلکہ معاملہ تو یہ ہے حضرات کا کہ اگر آنے والا سنی ہے، چاہے جس خانقاہ کا ہو، چاہے جس سلسلے کا ہو، ہر کسی بھی خانقاہ سے آنے والا سجادہ ہو یا مریدی ہو، یہ نہیں دیکھا کہ فلاں خانقاہ سے ہے، بلکہ یہ دیکھا یہ عقیدے کا صحیح ہے، سنی ہے تو یہ اللہ نے اس شخص کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں سنو، ان لوگوں کی اطلاع میں مت ہو، اور حیرت کی بات تو یہ ہے، یہ اختلاف کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ابھی خاطر بغدادی معاملہ بھی نہیں آتا، وہ فتویٰ بدوا ہو بھی رہے ہیں جن کو پہلی کا جو ہے فرق نہیں معلوم، وہ لوگ آج فتویٰ لینے چلے ہیں، یہ کافر وہ کافر۔ میرے محترم، ایسے جاہل علماء، ایسے جاہل سجادان کے کہنے پر مت آنا، اور یاد رکھو تمہیں جو پیغام اس خانقاہ سے ملے اسی پیغام کو اپنی سینے سے لگا کر رکھنا، اور کہنے والا جاہل کو بھی کہہ دینا جب تک خانقاہ سمدیہ سے کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، ہم اس کو گمراہ کہنے کو تیار ہیں۔ خانقاہ سمدیہ نے ہمیشہ محتاط قدم اٹھایا ہے، محتاط قدم اٹھایا ہے، اور جہاں تک بدعقیدگی کی بات ہے، یاد رکھنا کبھی خانقاہ سمدیہ نے بدعقیدوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ ارے میرے محترم، جس کے عرس میں آپ آئے ہو، حضور حافظ بخاری کے عرس میں آئے ہو، جب وہ زمانے طالب علمی میں تھے، جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، پڑھائی اور شریف کی سرزمین پر
اور حافظ بخاری کو یہ معلوم ہوا کہ میرے ہی وطن سہسوان کے ایک مولوی نے فتنہ کھڑا کیا، تو حافظ بخاری نے کتاب لکھی اور فرماتے ہیں میں نے سوچا صرف کتاب سے کام نہیں چلے گا، اب اس مولوی کا رد اس کے منہ پر جا کر کیا جائے، اب آمنے سامنے بات کی جائے گی۔ حافظ بخاری نے جب عید کا موقع آیا، حافظ بخاری 19 رمضان کو مدرسہ قادیہ بلانی شریف میں زیر تعلیم تھے، نماز ظہر کے بعد بغیر کسی کو خبر دیے ہوئے سہسوان شریف کے لیے روانہ ہوا اور اپنے گھر میں جا کر قیام کرا، اور صبح جب لوگ عیدگاہ جانے لگے تو حضور حافظ بخاری بھی عیدگاہ پہنچ گئے اور فرماتے میں جا کر ممبر کے قریب بیٹھ گیا اور اس انتظار میں رہا کہ یہ شخص مصر کا فتنہ کھڑا کرنے والا مولوی جس کو مولوی امیر حسن کہتے ہیں، جب وہ عیدگاہ میں داخل ہوگا اور ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرے گا تو جیسے ہی وہ آئے گا میں اس سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر شروع کروں گا۔ حافظ بخاری ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی عیدگاہ میں جیسے ہی داخل ہوا حافظ بخاری ممبر پر کھڑے ہو گئے اور تقریر کرنا شروع کر۔ سامنے ایک پرانا گھسا پٹا مولوی بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف امام حسین کا وہ شہزادہ ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر حق و باطل کی پہچان بتا رہا ہے۔ اس طرح کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اسی طرح حسین کی اولاد نے امیر حسن کے سامنے سر جھکایا ہے۔ حسن نے منہ پر اتارا لفاظی نہیں کر رہے ہیں، قرآن سے بھی دلیل دے رہے ہیں، حدیث سے بھی دلیل دے رہے ہیں، اور اس ویسے پٹے مولوی کی ہمت نہیں پڑی اس بچے کو ممبر سے نیچے اتار دیا جائے۔ ارے اتارتا کیسے؟ نبی نے تو 1400 سال پہلے ہی ممبر پر بٹھا دیا تھا، 1400 سال پہلے ہی ممبر پر بٹھا دیا تھا، اب تو سبق گھبرایا مت، ممبر پر کھڑے ہو جانا اور ہمارے خلاف جب کوئی تحریر لکھی جائے، جب ہماری مصریت کا دعویٰ کیا جائے، جب ہماری بشریت کو اپنی بشریت کی طرح کہا جائے تو سبب ممبر پر کھڑے ہو جانا، یہ مت سوچنا کوئی نہیں ہے۔ ارے ڈاکٹر شفقت کو ہمارا سوال اوپر رکھا حضرت بلائیں تشریف لے آئے، یہاں آ کر استاد سے بتایا بھی نہ کہ ہم کہاں گئے تھے، کیا کر کے مگر گھاس مسجد تھا۔ سوچنے لگا یہ تو بڑی عزتی ہو گئی، اس کے چاہنے والوں کو بھی بڑا برا لگا، ایک چھوٹا سا بچہ آ کر ہمارے اتنے بڑے مولوی کے سامنے اسی کے عقیدے کی تردید کر کے چلا گیا۔ وہ ملازم میرٹھ میں تھے، کہنے والوں کا سنیے اب آپ چھٹی لے لیجیے، تقریر تک یہی رہیے، تقریر میں بات نہ ہوگی۔ مولوی صاحب نے چھٹی لے لی، تقریر کا دن آیا، 9 ذی الحجہ، تقریر سے ایک دن پہلے حافظ بخاری نے سوچا اب پھر سے سوال چلا، کل بقرعید ہے، کل پھر اس کا رد کیا جائے۔ حافظ بخاری پھر چل کر اب سوچنے لگے کہ اگر گھر جائیں گے
تو گھر والے ہمیں عیدگاہ میں بولنے کی اجازت نہیں دیں گے. کر نہیں رہے، بلکہ سہسوان شروع ہونے سے پہلے جو مسجد تھی وہی جا کر وہی گیا. نماز مغرب کے بعد وہاں کے موزین جو نابینا تھے ان سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ یہاں سنیت کا کیا حال ہے. وہ نابینا بیچارہ سچا سنی تھا، کہنے لگا مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہو. عید میں مولوی صاحب آئے تھے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتے چلے گئے مولوی امیر حسن سہسوانی کے سامنے. وہ تو ہماری بات کہہ کر چلے گئے. اب کل بقرعید ہے، کل امیر حسن ان کی تقریر کرے گا، میرے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا. کل ہم یہ کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت فرماتے میں نے اسے کچھ بتایا ہی نہیں. وہ عید میں بولنے والا مولوی کون تھا کچھ نہیں بتایا. رات مسجد میں قیام فرمایا، صبح ہوئی حضرت چلے. تو یاد رکھو میرے محترم، جب انسان کے اندر اخلاص ہوا کرتا ہے کوئی نہ ہو ساتھی، بہت سے ساتھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بچہ جا رہا ہے آج حق و باطل کی تمیز کرانے کے لیے، حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے، رسول کی عظمتوں کے گیت گانے کے لیے جا رہا ہے. آج معاملہ یہ حافظ بخاری 14 سال کی عمر میں جب صبح عیدگاہ سے نکلے تو فرماتے ہیں وہاں کے جو زمیندار تھے ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا. میں ان کے پاس پہنچا، سلام کیا، وہ بہت خوش ہوئے. ارے مولوی صاحب نے بہت اچھا کیا کہ آج آ گئے، آج پھر تمہاری عیدگاہ میں تقریر ہوگی، آج پھر تمہارا خطاب ہوگا. فرمایا آپ چلیے میں ابھی پیچھے سے آ رہا ہوں. اور اپنے 2 لڑباز ساتھ میں کرتے ایک کے ساتھ. اب حافظ بخاری جا رہے ہیں، راستے میں سہسوان کا کھانا پڑا. وہاں کے جو کھانا ایجاد تھے وہ بھی مسلمان تھے، سنی تھے، اور اتفاق سے حافظ بخاری کے استاد تاجر بہول کے مرید بھی تھے. اب دیکھیے اللہ انتظام فرما رہا ہے. ارے مولوی صاحب بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، چلیے کا میں بھی فورس کے ساتھ آ رہا ہوں. حافظ بخاری پہنچے اور ادھر یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ بچہ عید میں بول کر چلا گیا، اب بقرعید میں بولنے کے لیے نہیں آئے گا. حافظ بخاری عیدگاہ پہنچ گئے، مجمع اکٹھا ہونا شروع ہوا. جب مجمع بھر گیا مولوی امیر حسن اپنے گھر سے نکلے کہ اب چلا جائے، تقریر کی جائے. مولوی امیر حسن نے جیسے ہی عیدگاہ میں قدم رکھا حافظ بخاری نے بھی منبر پر قدم رکھا. حافظ بخاری کے منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر خطاب شروع کر دیا. اب لوگوں نے باتیں ہوئی لگی کہ آج کون آ گیا خطاب کرنے کے لیے. ان مولوی صاحب کو تو آنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان سے استاد کی خدمت میں میں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ مولوی صاحب کو آنے مت دیجیے گا ورنہ پھر راؤ فساد ہو جائے گا. کچھ لوگ بھیجے گئے، دیکھ کر آؤ یہ مولوی صاحب کون ہے. دیکھا تو وہی مولوی صاحب نکلے جو عید میں بول کر گئے تھے. امیر حسن جب ہمت کی نہ پڑی کہ قریب آ جائے، دور بیٹھ گئے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے تقریر سن رہے ہیں. اور حافظ بخاری اللہ کا یہ شیر، رسول کا یہ ہے اولاد اور علی مطلع شیر خدا کا لگتے جگہ دہا رہا ہے. یہ شیر دہا رہا ہے، علی حسن سامنے بیٹھا ہوا ہے. حافظ بخاری حکمت کرنے چلے جا رہے ہیں. جب تقریر مکمل ہو گئی، نماز کا وقت آیا، حافظ بخاری منبر سے اٹھے. اس کے بعد نماز عید ادا کی گئی. جب نماز عید کے بعد لوگ ملنا شروع ہوئے، امیر حسن سہسوانی جنہوں نے شخص جسد کا فتنہ اٹھایا وہ بھی آگے ملنے کے لیے. اور اب جادو کو دوسرا چکر ہوئی. اب امیر حسن کہہ رہے ماشاء اللہ بچے، ارے جوانی ہو تو ایسی ہو، علم ہو تو ایسا ہو، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہم بچے ہیں، ہمارے سامنے پرانا کھال پھٹا ہے. ارے بولا جائے تو ایسے بولا جائے، خطاب ہو تو ایسا خطاب ہو. اب وہی شاباشی دے رہا ہے، کیا خطاب کیا تقریر کی ہے. اور ہاتھ پکڑ کے اپنے قیامگاہ میں لے گیا. بات شروع ہو گئی، وہ کتاب تم نہیں لکھی ہے پالا کا سبق دیا. حضرت نے فرمایا آپ میں نہیں لکھی، میں نہیں لکھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچے ہیں کیا لکھیں گے کتاب. فرمایا میں نہیں لکھی. کہ اچھا